ان کا دکھ اور درد ہمیں اس وقت محسوس ہوگا جب ہم سے وہ بھی جڑ جائیں گے. اور ان دکھوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ کی قسم میں آپ جب صبر کے دامن کو پکڑیں گے، نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ ہر گھڑی کے اندر ہماری مدد فرمائے گا. اور ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اسی طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، اور وہ ام سلیم اور ابو طلحہ جن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اور وہ چھوٹا سا ننھا منا بچہ گود کے اندر کھیلنے والا، بڑے پیار اور محبت کرنے والے، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ بیٹا فوت ہو گیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود نہیں، کام کاج کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں. اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ جو ان کی بیوی ہے، بیٹا فوت ہوا، اس کے جنازے کو اٹھایا، دوسرے کمرے میں رکھ دیا. اس وجہ سے کہا میرا خاوند ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پورا دن کام کاج کرتا رہا اور دن کا تھکا ہوا ہے، اور کہیں گھر کے اندر آیا، اس کو بیٹے کی وفات کا پتہ چلا، نہ وہ آرام کر سکے گا، نہ کچھ کھائے گا، نہ پیے گا. بیوی نے بچے کے جنازے کو اٹھا کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا، پوچھا ام سلیم بتا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو سکون کی نیند سے سو رہا ہے، ٹھیک ہے، آرام سے سو رہا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اس کو جگانا نہیں، سونے دے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاوند کی کھانا کھلایا، پلایا، ساری خدمت داری کی، رات آرام سے گزاری، دونوں نے ہم بستری بھی کی. جب صبح وقت ہوا، بیدار ہوئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ام سلیم بیٹا ابھی تک اٹھا کیوں نہیں؟ اور بیویاں بھی ایسی اللہ کی قسم جس گھر میں ہوتی ہیں وہ گھر جنت ہوتا ہے. بڑی صبر کرنے والی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند سے یہ وویلا نہیں کیا، پیٹا نہیں کہ تو کام پہ چلا گیا، بیٹا فوت ہو گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں گیا. کہا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے. کہا پوچھئے کیا؟ کہا اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا امانت کو، جس بندے کی امانت، جس کی امانت ہو اس کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. کہا وہ بیٹا اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے وہ امانت ہم سے واپس لے لیا. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا. کہا کل بیٹا فوت ہوا، تو نے رات مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ کہا میں نے اس وجہ سے نہیں بتلایا کہ میں نے کہا تو دن کا تھکا ہوا آئے گا کام کاج کر کے، کہیں آپ کو بتا دیا آپ کھانا بھی نہیں کھائیں گے، رات آرام بھی نہیں کریں گے. میں نے آپ کے آرام اور سکون کی وجہ سے آپ سے یہ بات چھپائے رکھی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس مقدمہ لے کر کے چلے گئے اپنی بیوی کا. کہا اللہ کے محبوب پیغمبر میرا فیصلہ کیجئے، انصاف کیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ام سلیم نے میرا بیٹا فوت ہوا، مجھ سے یہ بات چھپا کر کے رکھی، مجھے بتلایا نہیں. اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے پوچھا ام سلیم کیا وجہ ہوئی؟ خامد کی وفات کی، بیٹے کی وفات کی خبر خامد کو کیوں نہ دی؟ کہا اللہ کے محبوب پیغمبر میں نے کہا میرا خامد صبح کا گھر سے نکلا ہوا، کام کاج کر کے بڑا تھکا ہوا ہوگا، کہیں گھر کے اندر آیا، اگر میں نے خبر دی وہ آرام نہیں کر پائے گا. میں نے اپنے خامد کے آرام کی خاطر، سکون کی خاطر اللہ کے محبوب پیغمبر اس سے یہ بات چھپائی اور میں نے صبر کیا. تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اللہ سے دعا کی اللہ ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رات کے اندر برکت نصیب فرما دے، اللہ ان کو اس بیٹے کے بدلے میں بہتر اجر عطا کر دے. اور صحابہ لکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں کے اندر اس کے بعد اللہ نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 بیٹے عطا کیے، اور 9 کے 9 بیٹے اللہ نے حافظ قرآن بھی بنائے صبر کی وجہ سے. اس لیے میرے مسلمان بھائیو ہر مشکل کی گھڑی میں صبر کے دامن کو نہ چھوڑا کریں. تکلیف کے اندر، دکھ درد کے اندر نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگا کرے، صبر کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا